اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب ممبران کو اپنے آؤ فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب ممبران کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی فعل مستقبل میں قواعد پڑھے تھے، قواعد اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، 20 مصدر آپ کو بتائے تھے، حرف عین، غین اور مشق آپ کو دی تھی، اور اسی طرح گفتگو ہم نے درس 11 آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور فعل مستقبل آپ کو کمپلیٹلی طور پہ بتایا تھا کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے، اس کے قواعد کس طرح ہیں، اور ہم نے 2 سے 3 مثالیں بھی آپ کو اس فعل مستقبل کی آپ کو بتائی تھیں کہ کس طرح ہم فعل مستقبل کو کمپلیٹلی طور پر بنا سکیں گے۔ قواعد آپ کو بتانے کے بعد آگے ہم نے آپ کو 20 مصدر کمپلیٹلی بتایا تھے۔ آج ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ فعل ماضی، حال اور مستقبل کے لیے فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ طور پہ ہماری کلاس ہوگی فعل مجہول کی۔ اب فعل مجہول کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے، آپ نے دقت کرنی ہے۔ مجہول کی تعریف کریں: ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کام کرنے والا معلوم نہ ہو اور فعل کو مفعول سے نسبت دی جا رہی ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ نیز فعل مجہول کو ماضی، حال اور مستقبل کے جملوں میں بھی تبدیل کریں گے، یا اس کے علاوہ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ مجہول کے معنی ہے نامعلوم، یا ایسی بات جس میں جھول پایا جا رہا ہو، یا بات کرنے کے غیر معروف انداز کو فعل مجہول کہتے ہیں، اگرچہ بات یا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر نماز پڑھی جاتی ہے، آم کھایا گیا، کتاب لائی جائے گی۔ ان جملوں میں یہ دیکھیں، کھایا گیا، لائی جائے گی، پڑھا گیا، یہ سارے جو ہے نا یہ فعل مجہول کی اقسام میں سے ہیں۔ فعل ماضی سے، فعل مضارع، حال، مستقبل سے یہ جملہ بناتے ہیں۔ اب دیکھیں، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ فعل مجہول بنانے کے لیے آپ کے پاس بون ماضی، اگر ماضی آپ بنانا چاہتے ہیں تو بون ماضی آپ لیں، ماضی کا جملے کو مجہول بنانا چاہتے ہیں، ہے اس کے اندر ایڈ کریں، اور شدن جو مصدر ہے اس سے آپ نے شد، شدے، وہ پھر آپ نے مناسب جو بھی بون ماضی کا جملہ ہوگا اس کے مناسبت سے ہم نے آگے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ کمپلیٹ طور پر آپ کو جو جملہ ہم بنائیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر سیب کھایا گیا، سیب کھایا گیا۔ اب کھایا گیا خوردن مصدر ہے، خوردن سے ہم بون ماضی بنائیں گے جو ہے خورد، ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور اس کے شدن سے ہم شد اس کے ایڈ کریں گے جو فعل مجہول کا ہے۔ فعل مجہول کی نشانی شد ہے۔ سیب کھایا گیا، سیب خوردے شد، یہ ہمارا ایک جملہ بن گیا فعل مجہول کا۔ فقط بن ماضی لینا ہے، اور فعل مجہول کا جو بن ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، وہ لینا ہے شدن سے شد یا شدے، جو جملے کے اندر جو مناسب رکھتے ہوں گے اس کے مطابق لگائیں گے۔ اب آگے دیکھیں، فعل مجہول کے لیے آج کے 20 مصدر ہیں، ان کے بن مضارع ہیں، بن ماضی ہیں، وہ آپ نے خود ہی بنانا ہے۔ ماضی بنائیں، مضارع بنائیں، یا حال کے جو بھی بنائیں آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے مصدر ہے گریستن، زار و قطار ہونا، گری، گریاندن، رلانا، گریان، جستن، جستجو کرنا، تلاش کرنا، جوئی، جہیدن، اچھل کود کرنا، اس کا بن مضارع ہے جہ۔ اب یہ بن مضارع ہیں، بن ماضی آپ خود ہی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، انہی بن مضارع سے آگے ہے پریدن، جمپ لگانا، پر، انداختن، پھینکنا، یا انداز، لرزیدن، لارز جانا، لارز، موردن، مرنا یا مر جانا، اس کا بن مضارع ہے میر۔ آگے دیکھیں، جو بن مضارع آ رہے ہیں، آلودن، گندا ہونا، اس کا بن مضارع یا لائے، پیادے شدن، پیدل ہونا، پیدل شو، پیادے آمدن، پیدل آنا، پیادے یا، مکیدن، چوسنا، میک۔ آگے ہے لسیدن، چاٹنا، لیس، خسیدن، گیلا ہو جانا، بھیگ جانا، خیس، پیراستن، سج جانا، پیرائی، توانستن، کر سکنا، توان، شائستن، قابل ہو جانا، شائی، ویراستن، ترمیم کرنا یا اپڈیٹ کرنا، ویرائی، بستن، باندھنا، بند، پیادے کردن، پیدل کرنا، اتارنا، پیادے شو۔ آپ فعل مجہول بناتے ہیں، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مصدر لیں گے جو ہے پیراستن، سجایا جانا۔ اب جملہ ایک ہے، گھر کو سجایا گیا، فعل مجہول ہے، کس نے سجایا، کب سجایا یہ پتہ نہیں ہے، مجہول ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ بن ماضی آپ لیں، اگر ماضی کا جملہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے آگے ہے لگائیں، شدن کا بن ماضی لگائیں، پیراستن بن ماضی ہے اور شد لگائیں گے تو بن جائے گا پیراست شد۔ اب گھر کو سجایا گیا، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، گھر کو
گھر کو کہتے ہیں فارسی میں خانے، کا کی کو کا ترجمہ پہلے بتایا ہم نے، خانے کا کی کو ترجمہ ہے را، خانے را، سجایا گیا کا ہم نے پہلے ترجمہ کیا ہے جو ہے پیراست شد۔ اب گھر کو سجایا گیا کا ہمارے پاس ترجمہ آ گیا ہے خانے را پیراست شد۔ اب یہ تو بنے ماضی کے ساتھ ماضی کا جملہ ہے، اب اس کے علاوہ ہم حال بنا سکتے ہیں، مستقبل بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک اور مزہ لیتے ہیں، پیاد آمدن یعنی پیدل آنا، کراچی سے پیدل آیا گیا، کون ہے کب آیا ہے یہ مجہول ہے، بس کراچی سے پیدل آیا گیا۔ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ کراچی سے پیدل آیا گیا، بون ماضی، کیونکہ ماضی قریب کا جملہ ہم بنا رہے ہیں، ماضی پہلے مطلق تھا اب قریب لے کر آ رہے ہیں، بون ماضی آپ لیں گے، بون ماضی، اس کے بعد بون ماضی ہے پیاد آمدن سے آمد آئے گیا، ہے لگا دیں گے، شدن کا بون ماضی ہے شد۔ اب پیاد آمدن پلاس ہے اور پلاس شد کو جب ہم اکٹھے کریں گے تو بن جائے گا پیاد آمد شد، یعنی پیدل آیا گیا کا ہم نے بنا لی ہیں۔ اب سلیس ہم ترجمہ کریں گے، کراچی سے پیدل آیا گیا، اس کا سلیس ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، کراچی سے کا ترجمہ پہلے کریں گے از کراچی، پیدل آیا گیا، پیادے ہم پہلے ترجمہ کر چکے ہیں، پیادے آمد شدے، ہے کا ترجمہ کریں گے وہ ہے است۔ ہمارا کمپلیٹ جملہ یہ بنا از کراچی پیادے آمد شدے است، کہ جو بندہ ہے مثال کے طور پر علی ہے وہ کراچی سے پیدل آیا، اب گیا جو ہے وہ فعل مجہول ہے ہمارے پاس۔ لطفاً توجہ کنید، یہ کار بسیار مهم است، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس کی طرح اس کے علاوہ فعل مجہول میں آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے ہوگی یا کم سمجھ میں آ جائے گی، تو آپ کو متصلاً آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طرح ہم نے 3 زمانوں میں فعل مجہول ہم جو ہے نا آپ کے سامنے بنا کے دیں گے یا آپ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فعل معلوم لیتے ہیں، فرزانہ کتاب لائی، مثال کے طور پر کتاب خانے سے لائبریری سے کتاب لائی، فرزانہ کتاب را آورد، ٹھیک ہے نا، یہ فعل معلوم ہے، یعنی فعل ماضی ہے، فرزانہ کتاب لائی، فرزانہ کتاب را آورد۔ اب اس کو فعل مجہول بنائیں گے، جب ماضی کے معنی میں لے آئیں گے تو کہیں گے کتاب آورد شد، کتاب لائی گئی۔ یہ فعل ماضی ہم نے بنایا، کتاب آورد شد، کتاب لائی گئی۔ اب اسی کو ہم فعل مضارع یعنی حال میں لے آئیں گے تو فرزانہ کتاب را آورد، یہ فعل معلوم ہے، مجہول کریں گے وہ فعل مضارع میں لے آئیں گے تو بن جائے گا کتاب آورد می شود، کتاب لائی جا رہی ہے، کتاب لائی گئی ہے۔ اب اسی طرح مستقبل میں لے آئیں گے اسی کو، فرزانہ کتاب را آورد فعل معلوم کو مجہول میں لے آئیں گے اور وہ بھی فعل مستقبل، تو بن جائے گا کتاب آورد خواہد شد، کتاب لائی جائے گی، یہ فعل مستقبل ہے۔ اب آپ نے دیکھنا کہ فعل معلوم ایک ہمارے پاس ہے، اسی کو جب ہم مجہول بنائیں گے تو مجہول کو فعل ماضی میں لے آئیں گے تو بن جائے گا کتاب آورد شد، مضارع میں لے آئیں گے حال کی صورت میں لے آئیں گے تو کتاب آورد می شود، اور مستقبل میں لے آئیں گے تو بن جائے گا کتاب آورد خواہد شد۔ تینوں زمانوں میں ہم مجہول بنا سکتے ہیں۔ اب فعل ماضی کے ہم نے 7-8 قسمیں بتائی تھیں، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، اس کے بعد فعل ماضی بعید، استمراری، یہ سارے فعل مضارع کے بھی فعل مضارع استمراری ہم نے بتایا تھا۔ آگے ہم نے 3-4 قسمیں ہم نے آپ کو بتائی تھی، فعل مستقبل پڑھا ہے۔ یہ مکمل جو ہے نا آپ سب کو فعل مجہول کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو ہے نا بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کہ فعل تعریف بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں فاعل ظاہر نہیں ہوگا۔ فرزانہ کتاب لائی تو یہ اس میں فاعل کیا ہے، فرزانہ ہے، جو جس نے کتاب لایا جو معلوم ہے۔ اب فرزانہ کو ہٹا دیں گے تو کتاب لائی گئی، کس سے لائی گئی یہ مجہول ہے، فرزانہ سے یہ معلوم ہے، کس سے لائی گئی مجہول کرنا چاہیں گے تو ہم نے کتاب لائی گئی۔ اب کتاب گھر سے لائی گئی، لائبریری سے لائی گئی، فرزانہ سے لی گئی، تو یہ مجہول ہے۔ اب معلوم کرنے کے لیے آپ کو فعل معلوم ہی بنانا پڑے گا، تو یہ تینوں قسموں پہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے فعل مجہول کی تعریف پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم ان کو بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی جملے کو، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو، مضارع کا ہو یا مستقبل کا ہو، آپ فعل معلوم سے فعل مجہول بنا سکیں گے۔ آج ہم حروف تہجی میں سے حرف ف اور قاف پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں حرف ف اور قاف سے کیا چیز بنتا ہے۔
سب سے پہلے حرف فے سے بنتا ہے فرودگاہ، ایئرپورٹ کو فارسی میں کہتے ہیں فرودگاہ. کافش جوتے کو، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں، بچوں کے ہوں بڑوں کے ہوں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں کافش. کیف بیگ کو کہتے ہیں فارسی میں کیف، چاہے بچوں کا ہو بڑوں کا ہو، لیڈیز کا ہو جینٹس کا ہو، اسے فارسی میں کہتے ہیں کیف. برف کو اردو اور فارسی میں برف ہی کہتے ہیں، خاص طور پر جو برف باری ہوتی ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں برف. آگے دیکھیں، کیونکہ برف جو ہوتی ہے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے اسے یخ کہتے ہیں. دوسرے پیج میں دیکھیں، فارش جو ہم فارش گھروں میں کمروں میں استعمال کیا جاتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں فارش. چٹائی جسے کہتے ہیں چٹائی، یہ ایرانی چٹائی بھی بہت ہی مشہور ہوتی ہے. آگے دیکھیں، فرزند بیٹے کو فارسی میں کہتے ہیں فرزند. فانوس وہی فانوس ہو گیا. لالٹین فارسی جو ہم پڑھ رہے ہیں فارسی زبان ہوگی. فنجان کپ کو فارسی میں کہتے ہیں فنجان. فلفل مرچوں کو کہتے ہیں فارسی میں مرچوں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں فلفل. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. فلم جو ویڈیو فلم ہوتی ہے اسے فلم کو فلم ہی کہتے ہیں. فرودگاہ ایئرپورٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فروش گاہ مارکیٹ ہوگی جہاں پہ ہر چیز ملتی ہے. فٹ بال وہیں فٹ بال ہوگی کیونکہ ٹے استعمال نہیں کرتے. فوت یعنی پھونک مارنا. آگے دیکھیں، کامل کنیت فے شروع میں لگا دیں گے بن جائے گا فرودگاہ. فے اور الف لگائیں گے فانوس بن جائے گا. فے اور یا لگائیں گے بن جائے گا فیل. دوسری لائن میں پہلے تصویر کے شروع میں فے اور واو لگائیں گے بن جائے گا فٹ بال. فے لگائیں گے لام کے بعد بن جائے گا فلفل. فے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا فارش. اسی طرح تیسری لائن میں پہلے تصویر کے شروع میں کاف کے بعد فے لگائیں گے بن جائے گا کافش. فے آخر میں لگائیں گے بن جائے گا کیف. اور اسی طرح آخر میں فے لگائیں گے بن جائے گا برف. آگے دیکھیں، جو مانند نمونے بے نویسید آپ نے خود ہی لکھنا ہے، ہم نے فارسی لہجے کے ساتھ آپ کو بتانا ہے. سب سے پہلے ہے فارش، فانوس، فرزند، فارسی، فنجان، فیل، فلفل، فلم، فرودگاہ، فوت بال، فروش گاہ اور فوت. آگے حرف کاف ہے. کاف سے بنتا ہے کاشوک. چمچ کو فارسی میں کہتے ہیں کاشوک. پرتگال اورنج کو کہتے ہیں. کایک کشتی کو کہتے ہیں. فندق ہازل نیٹ کو کہتے ہیں. آگے دیکھیں، گوشت کنیز بخانی. دوسری تصویر میں دیکھیں، قلب دل کو کہتے ہیں. قطار ریل گاڑی کو کہتے ہیں. کاشوک پہلے پڑھ چکے ہم. چمچ کو کہتے ہیں. کایک کشتی کو کہیں گے. کرمز لال رنگ کو کہتے ہیں کرمز. قبلے کو اردو اور فارسی میں قبلے کہتے ہیں. قیافے چہرے کو کہتے ہیں فیس کو. کیف چمنی کو کہیں گے. قرآن کو اردو اور فارسی میں قرآن ہی کہتے ہیں. قرص ٹیبلٹ کو جو کھائی جاتی ہیں دوائیاں اسے فارسی میں کہتے ہیں قرص. کوری چائے کی چمنی کو کہتے ہیں جو کیٹلی ہوتی ہے. قورباغے مینڈا کو فارسی میں کہتے ہیں قورباغے. آگے مزید دیکھیں، کامل کنید مکمل کرنا ہے. کاف شروع میں لگائیں گے بن جائے گا قرآن. کاف اور واو لگائیں گے بن جائے گا کوری. کاف شروع میں لگائیں گے بن جائے گا قبلے. کاف اور الف لگائیں گے بن جائے گا کاشو. کاف شروع میں لگائیں گے بن جائے گا قطار. کاف اور یا لگائیں گے بن جائے گا کیف. تیسری لائن میں پہلے تصویر کیا درمیان میں کاف لگائیں گے بن جائے گا پرتگال. کاف الف لگائیں گے بن جائے گا قایق. اور آخری تصویر میں کاف اور یا لگائیں گے بن جائے گا قیافے. دوسری تصویر میں فارسی لہجے کے ساتھ آپ کو پڑھانا ہے ہم نے، اور آپ نے قلم سے ان کو لکھنا ہے ان الفاظ کو. سب سے پہلے ہے قلب، قطار، قرمز، قبلہ، قرآن، قرص، قاشق، قایق، قیافے، قیف، قوری اور قورباغه. امیر جان، این خواهرم مریمه. مریم، این دوستم امیره. سلام مریم، شما خواهر داریوش هستین؟ سلام، بله، داریوش برادر منه. شما دوست داریوش هستین؟ بله، من همکلاس داریوشم. فامیلی شما چیه؟ فامیلی من اخوانه. اخوان؟ شما برادر سارا نیستین؟ چرا؟ من برادر بزرگشم. سارا دوست شماست؟ بله، سارا دوست خیلی خوب منه. جمعه مهمون داریم. چه خبره؟ تولد دخترمه. مبارکه. چند سالشه؟ 8 سالشه. چند تا مهمون داری؟ 7 نفر. 4 تا بزرگ، 3 تا بچه. دیگه کی هست؟ شاید مادر و پدرم. پس میشه 9 نفر. 6 تا بزرگ، 3 تا بچه، با خودم 10 نفر.
پس خیلی کار داری. آره. کمک میخوای؟ نه خیلی ممنون. درس 12. آدرس منزل. سلام، عصرتون بخیر. سلام، عصر شما بخیر. خوبین؟ ممنون، خوبم. شما چطوری؟ خوبم الحمدلله. اسم شما چیه؟ طاهره. اسم شما چیه؟ منیژه. چه هوای خوبیه. بله، خیلی خوبه. طاهره خانم کجا میری؟ میرم خونه. خونه شما کجاست؟ خیابون امام. خونه شما کجاست؟ پردیسانه. کجای پردیسان؟ شهرک حافظ، خیابان سعدی، طبقه 2 پلاک 20. بفرمایید خونه. ممنون. خدا حافظ. خدا نگهدار. उम्मीद करते हैं कि आपको आज का दर्स बहुत ही पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ नासिर।